بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارے 40 عقائد مکمل ہوئے۔ آگے عقیدہ نمبر 41۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ساری باتیں قرآن کریم اور حدیث میں بندوں کو بتلا دی۔ اب کوئی نئی بات دین میں نکالنا درست نہیں ہے، اور ایسے نئی بات کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں قرآن کریم کے اندر اور حدیث مبارکہ کے اندر اپنے بندوں کو بتلا دی۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی نئی بات اس کو بدعت کہتے ہیں، اور بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں، اس بات پر بھی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اب قرآن کریم کے اندر اور حدیث مبارکہ کے اندر جو بھی نئی بات بتلائے وہ بدعت ہے، اور بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ عقیدہ نمبر 42۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کی معرفت سے بہت پیغمبروں پر اتاری، تاکہ اپنے اپنے امتوں کو دین کی باتیں بتلائے۔ ان میں 4 کتابیں مشہور ہیں۔ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ یہ 4 کتابیں مشہور ہیں جو میں نے ابھی بتلائی آپ حضرات کو، اور آخری کتاب قرآن مجید ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ عقیدہ نمبر 43۔ قرآن مجید آخری کتاب ہے۔ کوئی آسمان سے اب کوئی کتاب نہیں اترے گی، اور قرآن ہی کا حکم قیامت تک چلتا رہے گا۔ قرآن مجید یہ آخری کتاب ہے۔ جس طرح ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اسی طرح قرآن کریم بھی یہ آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، اور تا قیامت تک اسی کا حکم چلتا رہے گا۔ اس عقیدہ کا ہمیں ہمارے دل میں جم جانا چاہیے۔ عقیدہ نمبر 44۔ دوسری کتابوں کو گمراہ لوگوں نے بہت کچھ بدل ڈالا، اس لیے وہ کتابیں آج بھی اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے، لیکن قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جو اپنی اصلی حالت کے اوپر آج بھی موجود ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور تا قیامت تک وہ اپنی اصلی حالت کے اوپر موجود رہے گی۔ اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے، لہذا قیامت تک کوئی اس کو نہیں بدل سکتا، اور جو بدلنا چاہے گا وہ خود بدل جائے گا، لیکن قرآن کریم کو نہیں بدل سکتا ہے۔ ایک شاعر نے کہا، ظلم ڈھانے سے مسلمان نہیں بدلے گا، ظلم ڈھانے سے مسلمان نہیں بدلے گا، جان بھی جائے تو ایمان نہیں بدلے گا۔ دفن ہو جائیں گے آیت بدلنے والے، دفن ہو جائیں گے آیت بدلنے والے، کچھ بھی کر لیجئے قرآن نہیں بدلے گا۔ اس بات کا ہمارا عقیدہ دل میں جم جانا چاہیے کہ قیامت تک کوئی قرآن کو نہیں بدل سکتا ہے۔ آج دیکھیں دنیا کے اندر کتنے لوگ قرآن کریم کو بدلنے کے لیے اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں، لیکن وہ خود بدل گئے، وہ خود مٹ گئے، اور وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن قرآن کریم کو نہیں بدل پائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے، میں نے اس کو اتارا ہے، اور میں اس کی حفاظت کروں گا۔ کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو بدل سکے، وہ خود بدل جائے گا، لیکن قرآن کریم کو نہیں بدل سکتا ہے۔ اور کتنے لوگوں نے ماضی قریب ہو یا ماضی بعید ہو، کتنے لوگوں نے کوشش کی، لیکن وہ خود مٹ گئے۔ کتابیں اٹھائے اور انہوں نے قرآن کریم کو جلانے کی کوشش کی، کئی لوگوں نے قرآن کریم کی بے حرمتی کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندوں کو کھڑا کیا، اور جو اپنے قرآن کریم کی حفاظت کی۔ ابھی بیچ کے اندر یہ ناروے کے اندر جو قرآن کریم کو جلایا، ایک غیور اور بہادر نوجوان آگے بڑھا اور قرآن کریم کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے کام لیتا ہے، اور جو بھی اس کو بدلنے کی کوشش کرے گا وہ خود بدل جائے گا، لیکن قرآن کریم کو نہیں بدل سکتا۔ عقیدہ نمبر 45۔ جس نے ایمان کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو،
یا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہو اور ایمان کے اوپر اس کی موت ہوئی ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابہ کے مرتبے آپس میں کم زیادہ ہے، لیکن تمام صحابہ باقی امت سے افضل ہے۔ سارے صحابہ امت سے زیادہ افضل ہے۔ صحابہ کے درمیان میں یعنی کہ کسی صحابہ کا درجہ بڑا ہے، کسی کا تھوڑا کم ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن پوری امت کو جمع کرے پر ایک صحابی کے مقابلہ وہ امت نہیں آ سکتی ہے۔ صحابی کا مرتبہ کا کیا کہنا، ان میں سے 4 صحابی سب سے افضل ہیں، جن میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جگہ سنبھالی اور دین کا بندوبست کیا، ان کو خلیفہ اول کہتے ہیں، اور یہ تمام امت میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے خلافت کو سنبھالا، قدم قدم پر ہمارے نبی کو ساتھ دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی شخصیت کا کیا کہنا، ان کے مرتبے کا کیا کہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے سب لوگوں کا حق ادا کر دیا سوائے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کا مرتبے کا کیا کہنا۔ پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو خلیفہ ثانی کہتے ہیں، پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہوئے، ان کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو چوتھے خلیفہ ہیں۔ یہ 4 خلیفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سب سے پہلے خلافت کو سنبھالنے والے حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے نمبر پر خلافت کو سنبھالنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان لوگوں نے خلافت کو سنبھالا۔ یہ ہمارے عقیدے 45 مکمل ہوئے، انشاءاللہ آئندہ پھر سے اس کو مکمل کریں گے۔ اس بات پر جو عقیدہ کا سبق ہوا اس پر پورا کیا ہے کہ ہمارے دل میں یہ عقیدہ جم جانا چاہیے۔ صرف کانوں سے سنے نہیں، صرف زبان سے اس کو بولنا یہ کافی نہیں ہے، اس کو پکے طور پر دل میں جما دینا۔ اللہ تعالی ہمیں ان عقیدوں کو ہمارے دلوں میں جما دے، اور ہماری اور آپ حضرات کی اور آنے والی نسلوں کی پوری امت مسلمہ کی مکمل طور پر ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔